بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 13 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد شروع کر رہے ہیں، جس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سورۃ القتال مدنیۃ الا وکأی من قریۃ او مکیۃ وہی 80 او 39 آیۃ۔ سورہ قتال یا سورہ محمد جو ہے یہ مدنی سورت ہے، سوائے وکأی من قریۃ کے یہ جو آیت ہے یہ مدنی نہیں ہے۔ او مکیۃ یا پھر یہ مکی صورت ہے، وہی 80 او 39 آیتن، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 38 یا 39 ہیں۔ یعنی مفسرین کا اختلاف جو ہے اس کے اندر ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا۔ اگر مدنی ہو تو صورت میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ جو ہے یہ والی آیت مدنی نہیں ہے، اس کے علاوہ پوری صورت مدنی ہے۔ اگر یہ مکی ہو تو پھر پوری صورت مکی ہے اور اس کی 38 یا 39 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم تو اللہ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا، برباد کر دیا۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ احقاف مکمل کر لی ہے، اب سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ تو سورہ محمد چونکہ مشہور نام ہے، حالانکہ مصنف نے سورۃ القتال ذکر کیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو سورہ محمد ہی کہا ہے۔ تو اس سورت کے بنیادی طور پر تینوں نام ہیں، سورہ محمد بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ الذین کفروا بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ ان ناموں کی یہ ہے کہ سورہ محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں لفظ محمد آ رہا ہے، جیسا کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ سورہ محمد اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ القتال اس وجہ سے اس کا نام پڑا کہ اس میں جہاد و قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے الذین کفروا، یہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی اس کی آیت نمبر 1 کے اندر، یعنی الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہاں سے ماخوذ ہے کہ اس کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، تو الذین کفروا اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سورت کے تعارف کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی زندگی کے ابتدائی ایام کے اندر نازل ہوئی ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اندر جو ہے وہ مختلف طرح کے مضامین کا بیان ہوا ہے، جس میں کفار کے انجام کا بیان بھی ہے، جہاد میں سختی کا حکم بھی ہے، اقوام سابقہ کا انجام بھی بیان ہوا ہے، اہل سعادت کے انعامات کا ذکر ہے، منافقین کے جہاد سے خوفزدہ ہونے، ان کی کینہ پروری اور جہاد کے خوف سے صلح کرنے کی ممانعت ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس وقت نازل ہوئی یہ صورت جب عرب کے جو کفار تھے وہ مدینہ منورہ کی جو ایک نئی ریاست تھی، ابھرتی ہوئی اسلامی حکومت تھی، اس کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ زیر کرنا چاہتے تھے، اس پر حملہ آور ہونے چاہتے تھے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، ان کی فضیلت بھی پھر بیان ہوئی ہے اسی کے اندر،
اور مدینہ منورہ کے اندر چونکہ منافقین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی جو زبان سے تو اسلام کا اقرار کرتے تھے، دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ دل سے کافر ہی تھے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد کی بات کی جاتی، جب لڑائی کی بات کی جاتی، تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنے دل میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر ان کی مذمت کا بھی بیان ہوا ہے اور ان کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اسی طرح جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں قیدی بھی ہوتے ہیں، تو ان قیدیوں کے احکام بھی اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ سورہ احقاف چونکہ اس سے پہلے گزری ہے، تو سورہ احقاف کے اندر مشرکین اپنے جن مددگاروں کو پکارا کرتے تھے، ان کے گمان کے مطابق جو ان کے مددگار تھے، ان کے حوالے سے یہ بیان ہوا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی چیز کے اندر متصرف ہیں، کوئی ان کو تصرف کا حق حاصل ہے، اور نہ ہی وہ مختار ہیں، اور نہ ہی وہ مشرکین کی پکار سنتے ہیں۔ سورہ احقاف کے اندر اس کا تفصیل سے بیان گزر چکا ہے۔ اب اس صورت کے اندر سورہ محمد کے اندر چونکہ مسئلہ توحید وہاں بیان ہو چکا، تو اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مسئلہ توحید کے لیے جہاد کرو، اٹھو جہاد کے لیے اور جہاد کرو۔ تو لہٰذا جہاد اور قتال کے احکام کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی صورتیں ہیں، سورہ محمد ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری صورتیں ہیں، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے، ان سب کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک جیسے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ قیامت کا بیان ہے، مسئلہ توحید چونکہ مقصود اصلی تھا، اس کا ذکر بھی کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا ان صورتوں کے اندر آ گیا ہے، اور جہاد کا ذکر ہے، قتال کا ذکر ہے، اور پھر اگلی صورتوں کے اندر بھی انہی چیزوں کا زیادہ ذکر ہے۔ قتال کا حکم ہے، جہاد کا ہے، اور سورہ فتح کے اندر فتوحات کا ذکر ہے، اور سورہ حجرات کے اندر نظم و نسق کے حوالے سے جو قواعد اور ضوابط ہیں اور جو اصول اور آداب ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر سورہ محمد کے جو مضامین ہیں ان کے دو حصے ہیں، اور ان مضامین کے پہلا حصہ جو ہے جس میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا اور ان کی صفات کا مقابلہ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں کی جزا مذکور ہے کہ مومنین کو کیا جزا ملے گی اعمال صالحہ کے بدلے میں، اور مشرکین کو کیا سزا ملے گی اعمال بد کے بدلے میں۔ تو یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کے تحت ہی جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور اس کی جہاد کی علت بھی بیان کی گئی ہے، اور وہ مقصود اصلی جس کا ذکر سورہ احقاف میں ہوا ہے، یعنی کہ مسئلہ توحید جس کی خاطر جہاد فرض ہے۔ اور دوسرا حصہ اس صورت کے مضامین کا وہ ہے جس میں منافقین پر جو زجر ہوئی ہے، جو توبیخ ہوئی ہے، اس کا بیان ہے، جو جہاد میں نہ شریک ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کے مشرکین کے احوال کا بیان ہوا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قتال مدنی صورت ہے سوائے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کے، یعنی یہ جو آیت ہے یہ مدنی نہیں ہے، یہ مکی ہے۔ دراصل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ مکی آیت ہے، اس لیے کہ اس کا نزول کا جو وقت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ نکلے، اور مکہ مکرمہ پر اور بیت اللہ پر نظر ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے جو ہے وہ سارے شہروں سے زیادہ محبوب ہے، اگر اہل مکہ مجھے مجبور نہ کرتے، مجھے یہاں سے نہ نکالتے، تو میں اپنے اختیار سے تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہجرت کے دوران نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ مکی ہی کہلائیں گی۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے۔
یعنی جو لوگ خود بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور بظاہر تو ان کے اعمال بڑے اچھے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ کسی کی مدد کر دینا، غریب کو کھانا کھلا دینا، یا پھر اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معاملہ کرنا وغیرہ، یہ جتنے اعمال ہیں جو بظاہر اچھے دکھائی دیتے ہیں، ان کی تمام یہ نیکیاں جو ہے وہ بیکار چلی جائیں گی، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نیک کام نہیں کرتا، اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کوئی بدلہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ کافر کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ ایمان کے بغیر کر رہا ہوتا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ ملنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بغیر نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اس کے برعکس جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور ان کو جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائیں گے، اور ان کو وہاں ان کے لیے انعامات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، ان کے لیے ان کی خاطر تواضع کا بہترین انتظام کر رکھا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ انعامات عطا فرمائیں گے اور انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مد نظر رکھا، اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، جو خود بھی کفر اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں۔ الذین کفروا من اہل مکہ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفرو کی ضمیر جو ہے یہ من اہل مکہ نکال کر بتا دیا کہ مکہ اہل مکہ کی طرف راجع ہو رہی ہے، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کن لوگوں نے اختیار کیا کفر، وہ اہل مکہ ہے۔ وَصَدُّوا غَيْرَهُمْ، غیرہم نکال کر بتا دیا کہ صدو جو ہے یہاں پر یہ متعدی ہے، یعنی کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ متعدی ہے، یعنی دوسروں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ایل ایمان، یعنی کہ ایمان سے، سبیل کا مصداق جو ہے وہ ایمان نکال کر بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ یہ صدو جو ہے وصدو عن سبیل اللہ کے اندر اس کا معنی دوسروں کو روکنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ خود کو روکنے کے حوالے سے بھی مستعمل ہے، یعنی ایک تو وہ خود بھی ایمان لانے سے رک جاتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں صدو کے۔ اب اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کی تین صورتیں ہیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان لانے سے روکنا، یہ بھی ایک روکنے کی صورت ہے، زبردستی ایمان لانے سے اس کو باز رکھنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان والوں پر ایسا ظلم کہ وہ ایمان پر قائم نہ رہ سکیں اور دوسروں کا ایمان لانا مشکل ہو، یعنی ایسا ظلم کر دینا جو مسلمان ہوئے ہیں ان پر ایسا ظلم و ستم ڈھایا جائے، ان پر ایسا ظلم کیا جائے کہ وہ خود جو ہے وہ ایمان پر برقرار نہ رہ سکیں، اور ان کو دیکھ کر ایسے حالات پیدا کیے جائیں، ایسے خوفناک حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ان کو دوسرے لوگ دیکھ کر بھی ایمان لانے سے باز رہیں، ان کو دیکھ کر وہ ایمان لانے کی کوشش نہ کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے ڈال کر دین سے بدگمان کرنا، یہ اس کی تیسری صورت ہے، یعنی دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلانا، بھڑکانا اور طرح طرح کے وسوسے ڈالنا، یہ بھی دین سے روکنے کی ایک صورت ہے، تاکہ لوگ دین سے بدنام ہو جائیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں، اور تاکہ اسلام بدنام ہو جائے اور لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کا صحیح تصور ہے، جو اسلام کی صحیح تصویر ہے، وہ جو ہے وہ دھندلا جائے اور لوگوں کے ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہو جائیں۔ وہی جو گندی صورت پروپیگنڈے کے ذریعے آپ بنا رہے ہیں وہی ان کے ذہن میں بیٹھ جائے،
اور لوگ اسلام کے قریب نہ آئے، اسلام سے دور بھاگنے لگے، تو یہ بھی صدو عن سبیل اللہ کی ایک صورت ہے۔ محبت کی بجائے نفرت کرنے لگے۔ اس آج کے دور کے اندر اس کی متعدد مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ طرح طرح کے اعتراضات کر کے اسلام کے اوپر لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی صدو عن سبیل اللہ کے اندر شامل ہے۔ آگے مصنف فرماتے ہیں اضل احبط اعمالہم، ان کے اعمال کو اللہ تعالی برباد کر دے گا۔ احبطا اضل کا معنی بیان کر دیے کہ ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دے گا۔ کاطعام الطعام وصلۃ الارحام فلا يرون لها في الآخرة ثوابا ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالی۔ یہ جو عبارت مصنف نے ذکر کی ہے صاحب جلالین نے، اس سے مقصود ان کا اعمالہم کی تفسیر بیان کرنا ہے، جیسا کہ کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا۔ فلا يرون لها في الآخرة ثوابا، تو ان کے اعمال کا ان کو آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ فَضْلِهِ تَعَالَى، البتہ دنیا میں ان کو اللہ کی مہربانی سے ان اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مال و دولت، عزت اور شہرت، حکومت کی صورت میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، سورہ محمد کے کتنے نام ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نمبر 2، راہ خدا سے روکنے کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔